अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान में नई कानून साजी मंजर आम पर आई है जो कि बड़ी इस वक्त मुतनाज़ और तशवीश का बायस बनी हुई है। न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इदारे माहिरीन इसको रिव्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी रेजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। ब्रीफली आपको बता देते हैं इस के अंदर क्या है। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के लिए नया ज़ाब्ता फ़ौजदारी है जिसके तहत माशरे को 4 तबकात में तकसीम किया गया है। उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित तबका और निचला तबका इसमें डिवाइड किया गया है और जुर्म पर जो सज़ा का तयन होगा वो मुजरिम की समाजी हैसियत को बुनियाद बनाकर किया जाएगा। यानी अगर आप आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अगर आप उलमा हैं या शाफिया में से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी जुर्म के लिए आपको कम सज़ा हो सकती है या सिर्फ आपको तंबीह करके छोड़ा जा सकता है, मुकाबले में उसके कि अगर निचली सतह से आपका ताल्लुक़ है या आप निचली सतह के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उसकी जुर्म की ज़्यादा सज़ा हो सकती है। अच्छा जी, फिर आगे आर्टिकल 4 है जो ये कहता है कि कोई भी मुसलमान, हर मुसलमान को ये इजाज़त दी गई है कि किसी भी गुनाहगार को गुनाह करते देखे तो वो सज़ा दे सकता है। यानी कोई भी अगर किसी को भी गुनाह करते देखता है, गुनाह की डेफिनेशन भी बड़ी ब्रॉड रखी गई है इसके अंदर। फिर आगे जाकर ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स जो कि बदउनवानी, करप्शन की जगह पर पाया जाए, चाहे गैर इरादी तौर पर ही सही, वो सज़ा का हकदार होगा। ये जो करप्शन का लफ्ज़ है इसको भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। फिर तालिबान पर तनकीद करने वाला शख्स या फिर कोई ऐसी बात जो कि इजाज़त भी जिसकी हो लेकिन तालिबान लीडर ने मना किया हो उससे, वो हो जाती है, तब भी उसके ऊपर सज़ा होगी। फिर एक बड़ी टेक्निकल सी टर्म है हद और ताज़ीर, इसके ऊपर भी बड़ा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, तज़िया तबसरे में आगे जाकर इसको डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि बड़ी टेक्निकल है। लेकिन ये ब्रॉडली जो सारी की सारी बड़ी सख्त और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद ये हो रही है कि ना सिर्फ इस्लामी उसूलों के मुनाफी हैं ये सारी के सारे कवानीन, ये शिकें, बल्कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं उनको भी ये सरीहन नज़रअंदाज करती है। अब सवाल इससे ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान की जो बढ़ती शिद्दत पसंदी है उसका इजहार इस कानून साजी में किया गया है, ख़ित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है और क्या असरात हो सकते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मिसा स्टूडियोज़ में, बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में तो नहीं जाते, लेकिन बेनज़ीर ये जब मुसव्वदा देखते हैं तो इसके असरात एक पहले से घुटन ज़दा माशरे के ऊपर आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं या एक्सपेक्ट कर रही होंगे? अलीना, पहले तो बड़ा मुश्किल है आज किसी और टॉपिक पे बात करना, जबकि ये अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 17 साल की कैद सुना दी गई एक ऐसे केस में जो तकरीबन एक मजाक है। अलीना, दो ऐसे वकील जो इन केसेस में और वो केसेस लेते थे जो बहुत से वकील जो थे वो नहीं लेते थे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो वो ये केसेस लड़ते थे। तो बड़ा मुश्किल है आज किसी और इशू पे बात करना। पता नहीं, हम तो खैर यहाँ पे फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन जो हुकूमत में है उनको नज़र आ ही रहा होगा कि मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। पता नहीं इससे वापसी का कोई रास्ता है। थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी मेरे ख्याल से आज वो भी बहुत ही कम हो गई है कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी मुल्क में। जहाँ तक आपका जी। सवाल है, अलीना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस किस्म का जो कानून है वो जो अफ़गानिस्तान में ख़वातीन हैं और अक़लियतें हैं उनके लिए होगा। ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, हमें नज़र आ रहा था कि जिस किस्म का निज़ाम है अफ़गानिस्तान में, पता था चीज़ें इसी तरफ जा रही हैं, लेकिन अब उसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई है। और जैसे आपने कहा कि हर लिहाज से ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ज़िक्र नहीं है कि जिस पे इल्ज़ाम लगेगा उसको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, उसको एक वकील मिलेगा। इसमें बल्कि जो गिल्ट डिटरमिन करने का तरीका है वो है कन्फेशन। अब हम सबको पता है कन्फेशन जो है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में किस तरह ली जाएंगी। और जैसे आपने अभी बताया कि एक तरह से मॉब वायलेंस की भी इजाज़त दे दी गई है कि किसी को कोई गुनाह होता हुआ नज़र आए
تو وہ جا کے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، وہ خود اسی وقت سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک ہے میرے خیال سے وہ خواتین کے لیے ہوگا، اس لیے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ کیٹیگریز ہیں، علماء جو ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو ان کو سمجھایا جائے گا، اشرافیہ سے کوئی ہوگا تو ان کو شاید ایک آدھ دفعہ عدالت میں بلا لیا جائے گا، لیکن جو نچلے طبقے والے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اب جو خواتین ہیں یا اقلیتیں ہیں، اب وہ علماء کا تو حصہ نہیں ہوں گی افغانستان میں، نہ ہی وہ اشرافیہ میں بہت زیادہ ہوں گی، تو وہ زیادہ تر تو نچلے طبقے میں ہی ہوں گے، اقلیتیں بھی اور خواتین، تو ان کو سب سے زیادہ سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو مار سکتا ہے، بس زخمی نہ کرے لیکن مار سکتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی، اور اگر جائے تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس عورت کے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہاں پہ نظام ہے، پہلے ہی خواتین جو ہیں ان پہ بہت ہی زیادہ دباؤ ہے اور بہت زیادہ پابندیاں ہیں۔ لیکن علینا پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم انٹرنیشنل لاء کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا نوٹس کون لے دنیا میں؟ میں رواداری کی یہ رپورٹ پڑھ رہی تھی جو ایک ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز لے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس وقت دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کا کیا حال ہے، انٹرنیشنل لاء کا کیا حال ہے۔ جو سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا وہ انٹرنیشنل لاء اور ہیومن رائٹس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، تو کون نوٹس لے اور کون اس کے بارے میں کچھ کرے؟ سب تقریباً اب کچھ ایسا نظام ہی ہے دنیا کا کہ جو ملک میں جو مرضی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ جو ہے جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی اب اس کو انہوں نے قانون بنا دیا گیا ہے۔ بس میں اتنا آخری میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہمیں بھی شاید پاکستان میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہے جس ملک میں ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ہم ان کو ایک ایسے ملک میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے اب قانون ہے۔ فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر رائے؟ بہت شکریہ علینا۔ یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو میں پڑھ رہا تھا، اگر اس کی مختلف کلازز کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ واضح طور کے اوپر، کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ یہ ایک تفریق کا جو ہے وہ کبھی بھی درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، لیکن ان کا جو یہ جو مجوزہ قانون بنایا گیا ہے اس کا وہی جو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ہے آرٹیکل 9، اس میں انہوں نے طبقات میں افغان جو سوسائٹی ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہ اسلام میں کب جو ہے وہ کسی کے درمیان جو ہے وہ تفریق کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ باقی اگر ان کی کلازز کے حوالے سے دیکھا جائے جو چیدہ مین ہے، اس میں ان کی جو آرٹیکل 2 ہے اس قانون کے تحت، وہ یہ ہے کہ صرف حنفی جو مکتبہ فکر ہے وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ مرتد ہیں افغانستان کے اندر۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ان کی طرف سے وہ جو ایک قانون کیا گیا ہے، اس میں جو باقی مکاتب فکر ہیں ان کے لیے یہ آگے جو پروٹیکشن ہوگی بڑا مسئلہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر دیکھا جائے جو آرٹیکل 26 ہے، پھر اس میں حنفی مکتبہ فکر کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو یہ جو بلیف ہے، جو حنفی سوچ والا یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اس کو ایبنڈن بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ پھر آرٹیکل 4 دیکھیں کہ اگر کوئی شخص گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ خود جج بھی، جیوری بھی، سب کچھ وہ کر کے جو ایک ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی بائی پاس کر کے وہ خود سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے شخص وہ سزا سنا سکتا ہے یا وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ آپ کسی کو جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ بھی نہیں دے رہے، اور بس صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ ہی سزا سنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آرٹیکل 59 ہے کہ ڈانس جو ہے وہ ہر قسم کا وہ ڈانس دیکھنا بھی، ڈانس کرنا بھی، جو گیدرنگز میں، شادیوں میں، فنکشنز میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی سزا سنائی گئی ہے۔ پھر جو اس میں آرٹیکل 23 ہے کہ طالبان جو حکومت ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے گی تو اس کو 20 کوڑے کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے اگر خلافت راشدہ یا باقی اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو وہ خود تمام تر جو حکمران ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ تنقید کو بھی انہوں نے جو ہے یہ اس کو قابل سزا وہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 24 ہے کہ سبورسو کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اگر کوئی شخص کو اس کا نالج ہے اور وہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نہیں بتاتا تو وہ بھی جو سبورسو جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو
गवाह बन सकता था वो नहीं बताता तो वो भी उसका शरीक मुजरिम होगा, तो उसको भी सज़ा सुनाई जाएगी। फिर उसके साथ साथ जो आर्टिकल 30 है कि बच्चों को ऊपर जो तशद्दुद है वो उसमें इन्होंने ये बताया गया है कि उसको अगर ब्रूसेस आते हैं, अगर उनकी कोई हड्डी टूट जाती है तो वो उसके ऊपर सज़ा होगी। अदरवाइज़ जो आप लाइटली मारते हैं या आप उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं तो वो उसका कोई जुर्म नहीं है। फिर आर्टिकल 48 है, 10 साल बच्चे को बाप को जो है वो मार सकता है, और उसके साथ साथ ये कि ब्रूजेस ना आए तो फिर बच्चे को जो है वो बाप मारने की उसको इजाज़त है। इसी तरह जो है आर्टिकल 32 है, बीवी को मार सकते हैं आप लेकिन ज़ख्मी ना करें। फिर जैसे बेनज़ीर ने भी बताया 2 आर्टिकल के अगर बीवी शौहर की मर्ज़ी के बगैर वो चली जाती है अपने वालदैन से मिलने और वालदैन उसको वापस नहीं भेजते तो दोनों जो है वो उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो देखें ये जो कवानीन है तो इससे मेरा ख्याल है कि ये तमाम तर अगर देखा जाए तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सिर्फ इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसकी नहीं, उसके साथ साथ इस्लाम की भी कुछ जो बुनियादी जो है उसके भी खिलाफ है। देखिए इससे ये बता दीजिएगा कि इसके असरात क्या होंगे, क्या आप समझते हैं अफगानिस्तान जिसमें पहले से हो रहे थे वो कुछ ये स्प्रेड भी होंगे इसके असरात खित्ते के अंदर? देखिए अलीना, ये जो मैंने कवानीन पढ़े हैं इसके हवाले से काबुल में जो होता है उसका असर हमेशा से क्वेटा और पेशावर में भी पड़ता है। इसका अल्टीमेटली क्या होगा कि रिप्रेशन बढ़ेगी, वहाँ पे जो लोग हैं वो घुटन महसूस करेंगे। हमने माजी में भी देखा था कि ये जो तालिबान की जो अट्रॉसिटीज़ थी उससे बचने के लिए लोग धड़ाधड़ वो दूसरे ममालिक की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से अगर ये कवानीन के ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से जो है वो बोझ पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये भी कि जो लोग अगर इलीगल यहाँ अफगानिस्तान से वापस दोबारा निकलते हैं तो इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बार फिर से दुनिया वो जो 90s वाला जो एक इरा था जिसमें लोगों ने मैस जो है वो माइग्रेशन की थी, उसी तरह का ये है, दोबारा से ये शुरू हो सकता है अगर ये दुनिया ने इसके ऊपर आवाज ना उठाई। दोनों जाविये जो आपने पेश किए बहुत ही तशवीशनाक है। शाद भट्टी साहब, आप इसे इत्तफाक करते हैं, कोई मजीद इसमें चीज़ ऐड करेंगे? मैडम शेख, इससे कौन इत्तफाक कर सकता है ये जो तालिबान और नहीं ये राय, मैं फ़खर दुरानी साहब की राय की बात कर रही थी कि वो कह रहे हैं कि काबुल में जो होता है उसका असर पेशावर और क्वेटा में भी आता होगा, लेकिन मैडम शेख मेरा नहीं ख्याल कि अब जो कुछ काबुल में हो रहा है, जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसका असर पड़ेगा। एक मखसूस तबका है वो तो ज़ाहिर असर लेगा, लेकिन मुआशरे बहुत आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें जिनके बारे में सोचना है, जिनके बारे में करना है। और इस अफ़गानिस्तान में अब जो कुछ हो रहा है, यकीन करें वो थोड़ा सा जो वहम था ना कि ये मुसलमान हैं और एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं, वो वहम भी दूर होता जा रहा है। मैंने कभी इस पर बात नहीं की किसी के मज़हब पर या किसी की वतन पर, या वो कितना मुहिब्बे वतन है या वो कितना मुसलमान है, लेकिन ये कहाँ का इस्लाम है कि अगर कोई एक जुर्म करता है और वो आलम है, वो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है तो उसको और सज़ा मिलेगी। उससे नीचे अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी है, मुतवसत तबका है, तो उसको और सज़ा मिलेगी। और अगर उससे नीचे कोई निचला तबका है तो उसको और सज़ा मिलेगी। ये तो वही हिंदू मज़हब हो गया या इस्लाम से पहले वाला था। हिंदू में जैसे ब्राह्मण है, खत्री है, वेश है, शूदर है, इसी को तो इस्लाम ने ख़त्म किया था। ये सिर्फ एक इसको ले लें तो ये तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना वो हदीस या उनका वो कौल या फरमान नहीं सुना कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो ये नबी हैं। और हमारे खुलफाए राशिदीन अपने जब वो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, अदालतों ने बुलाया और अदालतों में पेश हुए और उन्होंने जजों ने उनके साथ वैसे ही ट्रीट किया जैसे दूसरों के साथ करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने वो सुना होगा कि उनसे पूछा गया कि ये दूसरी चादर कहाँ से आई, आपका तो काद लंबा है, आपको तो माल गनीमत से एक चादर मिली है। तो ये जवाबदेही, ये मुसावात, ये तो इस्लाम की एक बुनियादी वस्फ़ है। ये तो आप इस्लाम के ख़िलाफ़ चले गए हैं। दूसरा, अभी ये फ़खर ने भी बताया,
طالبان کی عادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ کی قید. جی آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کی کیوں نہیں توہین ہو؟ توہین آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ بھی توہین ہے, آپ کی رائے کے اگینسٹ کوئی بات ہو تو وہ بھی توہین ہے. تو یہ یعنی اور پھر آگے فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال قید. اب آپ بتائیے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آگے آ جائیے. جو اگر بیوی کو شور مارتا ہے اور بیوی زخمی ہوتی ہے تو 15 دن کی سزا. مطلب اگر وہ زخمی نہیں ہوتی اور روز پھینٹی لگاؤ اور وہ زخمی نہیں ہوئی, اس طرح مارو کہ وہ زخمی نہ ہو, تو آپ کو کوئی سزا نہیں ہے. پھر اگر بیوی شور کی مرضی خلاف والدین کو ملنے چلی جاتی ہے اور والدین بھی نہیں بھیجتے تو دونوں کو سزائیں. بالکل سر. دیکھیں اس اب طالبان کو اس ویسے بھی کابل اور جو قندھار ہے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اب اور لوگ, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے میڈم شیخ کہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. 2 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے, انصاف نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. سر تو آپ پھر اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی طور پر, کوئی پابندیاں لگیں گی, کوئی سینکشنز لگیں گی, کوئی نوٹسز ہوں گے اس کے, اور کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا میڈم شیخ. اور کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ اور عالمی سطح پر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ طالبان حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, یا اپنے معاشرے میں آپ نے غربت, افلاس اور جہالت کے خلاف لڑنا ہے, یا اپنے سب سے بڑے خیرخواہ, سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے محسن پاکستان کے خلاف لڑنا ہے بھارت کی ماں پر. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب آخری بات میڈم شیخ, یہ کہاں کی ہے کہ خواتین کی نوکریوں پر پابندی, خواتین کی تعلیم پر پابندی, مذہبی اقلیتوں پر پابندی, آزادی اظہار رائے پر پابندی, انٹرنیٹ پر پابندی. یہ تو کل بس وائنڈ اپ کروں, کل تو یہ لگا دیں گے کہ جو طبقہ اشرافیہ یا علماء ہے وہی دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں, وہی سانس لے سکتے ہیں, باقی تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. تو یہ تو اب اسلام کے بالکل اگینسٹ چلے گئے. اور ان کا سب سے بڑا نعرہ, اور ہم گلیمرائز کیا تھا ساروں نے کہ پگڑیوں والے آئیں گے, اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے, یہ اٹھا لیا انہوں نے, پگڑیوں والوں نے اسلام کے جھنڈے. مظہر عباس صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہمیں کیوں تعجب کے اوپر خاص طور پہ سر بات کیجیے گا, ہمیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ طالبان ایسے ہی تھے اور طالبان ایسے ہی ہیں. ان کا جو بھی جسٹس سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. انہوں نے اس کو کوئی قانونی شکل دے دی ہو, کوئی تحریری شکل دے دی, لیکن ان کا جو انڈکلیئرڈ سسٹم رہا ہے افغانستان میں بھی, اور ایون افغانستان سے باہر بھی, اور ایون اگر پاکستان میں جہاں جہاں ان کا انفلوئنس رہا ہے افغانستان کا یا افغان طالبان کا یا تحریک طالبان کا, وہ ایسا ہی رہا ہے. وہ اب پاکستان کے اندر بھی قبائلی علاقوں میں ایسی ہی سزائیں دیتے رہے ہیں. تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں پہ جو وہاں کیا جا رہا ہے. تو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو طالبان کے یہ جو قوانین ہیں, ان پر خود جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہیں, وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. کیونکہ یہ بالکل جو جس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے, تو اسلام میں تو اس طرح کے طبقات کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو سب برابر ہیں اور برابری کی بنیاد پر کا تصور ہے, چاہے وہ انصاف کا معاملہ ہو, مساوات کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو یہ, لیکن میرا کہنا, آپ کا کہنا, باقی جو پینلسٹ کا کہنا اور بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ خود علماء کرام اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں, جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اس سلسلے میں. باقی جو چیزیں ہیں, ظاہر ہے اس وقت وہاں, کیونکہ ہم نے ایک زمانے میں طالبان کو بہت سپورٹ کیا ہے, تو ہمیں بھی اپنی اس پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اب ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہم کس وقت ری وزٹ کرتے ہیں؟ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو آج جو وونڈڈ افغانستان ہے, وہاں جو صورتحال ہے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ جو صورتحال ہے, اس کو وہ جس طریقے سے بھی وہ کنٹرول کرنا چاہیں, وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح انہوں نے طالبان کے خلاف بات کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے, کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر کوئی انٹرنل اسٹرائف چل رہی ہے, چاہے وہ داعش سے ہو یا دیگر اس سے ہو, جس کو دبانے کے لیے
ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ آپ طالبان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں، اس پر سزائیں ہوں، باقی تو اپنی جگہیں ہیں۔ تو وہاں جو ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین ISS اور طالبان، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ کس طریقے سے کس کے کنٹرول میں ہے، اور کہاں کیوں وہ اس طرح کی چیزیں لا کر وہ حاصل، کیونکہ اس وقت تو افغانستان کے اندر کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، معاشی طور پہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں وہاں جو برف باری اور وہ صورتحال ہوئی ہے، وہاں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اچھا محمد صاحب، آپ کی ایون پینلسٹ میں سے کسی کی ہماری جو مذہبی قیادت ہے اس سے بات ہوئی ہے، مذہبی جماعتوں کی کسی رہنما سے، ترجمان سے بات ہوئی کہ کیا کوئی وہ رسپانس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا دیں گے، یا آپ کیا ایکسپیکٹ کریں، کیا آ سکتا ہے رسپانس؟ لیکن میری بات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ، کیونکہ یہ جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ اگر خاموشی رہتی ہے تو وہ بڑا تعجب خیز بات ہوگی، اور اس لیے ہم دیکھیں، ایک آدھ دن میں دیکھیں، شاید کوئی اس پر کوئی رائے آئے، اس کے اوپر دیکھ کے ریاکشن آتا ہے۔ اچھا فخر درانی صاحب، یہ بتائیے گا اس وقت اس قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اندر خانے تو یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اس کو فارملائز اب کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں علینا، جو مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ارشاد بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کابل اور قندھار کے اندر بہرحال ایک رفٹ ہے، جو ایک طالبان کے اندر ایک پولیٹیکل فیس ہے، وہ جو ہے وہ ریسٹرکشن کو کم کرنا چاہتا ہے، وہ انٹرنیٹ کی بحالی بھی چاہتا ہے، وہ باقی بھی اس حوالے سے گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن جو قندھار کی سوچ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دوسری ایک بات آپ جو کہہ رہی تھی، جو مذہبی ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر، وہ اس کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، یا اوورآل جو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، جو طالبان کی خاص طور پہ جو افغان طالبان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے، ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ ابھی بھی خاص طور پہ جو تحریک طالبان پاکستان یا جو فتنۃ الخوارج ہے، وہ انہی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے، اور ان کی فیملیز یہ زیادہ تر ٹرائبل ایریاز میں رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو کابل میں ہوتا ہے اس کے اثرات پشاور اور کوئٹہ میں ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑی جو آبادی ہے پاکستان کے اندر، جو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کو نہ صرف یہ کہ وہ فالو کرتے ہیں، اور اس کا اثر آگے پڑے گا ہماری سوسائٹی کے اندر بھی۔ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اب سوسائٹی بڑی بدل چکی ہے، بھٹی صاحب یہ اس کا آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ سوسائٹی بڑی بدل چکی ہے، معاشرہ آگے نکل چکا ہے، اب اس طرح سے اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں سوسائٹی اگر بدلی ہوتی تو ہمارے جو ٹرائبل ایریاز کے اندر ابھی بھی وہی جو قواعد ہیں طالبان کے حوالے سے ابھی بھی کوڑے مارے جاتے ہیں، ایون پاکستان کے اندر بھی جو ایریاز ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ جو صرف افغان طالبان کی طرف سے یہ پالیسیز ہیں وہ صرف افغانستان کے اندر، کیونکہ ڈیورن لائن کے دونوں طرف جو ہے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے آبادی، یہاں پہ جو قبائل ہیں ان کی آدھی آبادی اس سائڈ پہ، آدھی دوسری سائڈ پہ۔ بہت ہی تشویشناک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بے نظیر شاہ صاحب، آپ اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ نہیں علینا، جو فخر پہلے بات کر رہے تھے وہ میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ ایک ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ بن سکتا ہے، اس کا اثر ہم پہ اور جو آس پاس کے باقی ممالک ہیں افغانستان سے جڑتے ہیں ان پہ پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ جس طرح یہ جو گھٹن کی جو فضا ہے یہ بڑھے گی۔ تو لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، ہم ان کو کس جگہ واپس بھیج رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی کے ساتھ اس سوال کو وہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک جی، بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ بھٹی صاحب، قومی اسمبلی نے الیکشنز ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ اس کے تحت ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھے جا سکیں گے 1 سال کے لیے۔ اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کا دفاع بھی کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ کیا الیکشنز ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے آپ کے خیال میں درست ہے؟ میڈم شیخ، بالکل درست نہیں ہے۔ ابھی ہم آج ہی رپورٹ کارڈ میں ڈسکس کر رہے تھے اور میں بتا رہا تھا کہ افغانستان میں جو قوانین آئے ہیں، طالبان قیادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ کی قید۔ اب وہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے، ہمارا ایک علیحدہ معاشرہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن یہ حکومت اور یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے جس کے 26 نکات پی ڈی ایم والے تھے، یہ ہمیں گھسیٹ کر غاروں کے دور میں لے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا گل کھلائے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم نے کیا گل کھلائے ہیں، 28ویں جو آنے والی ہے وہ کیا گل کھلائے گی۔ الیکشن ایکٹ میں جو پہلے ترمیمیں ہو چکی ہیں، نیب کی جو پہلے ترمیمیں ہو چکی ہیں، نیب کی پہلے ترمیمیں، اور افغانستان میں وہ ہے کہ جو اگر طبقہ اشرافیہ جرم کرے تو سزا اور
निचला तबका जुर्म करे तो सजा। और अच्छा मजे की बात, अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिल गई है इस बिल पे, ये अपोजिशन हुकूमत मिली है इस बिल पे, और उन्होंने ये तरमीम मंजूर की है कि हाँ के असासे जो हैं हमारे ना बताएं कौम को, हम इन सारों से बड़े हैं, हमारी जायदादें हमने जो इधर दुबई लीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, स्विस लीक, इसके अलावा जो हमारे पास है ये अब इनका हक नहीं है। तो ये एक काला कानून है, स्याह कानून है, शर्मनाक कानून है, और इससे मुआशरे में तकसीम बढ़ेगी। भट्टी साहब आपकी राय आ गई, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे आएगा। आपकी राय आ गई भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे एक कानून साजी से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तरमीम की गई है, अब कहा गया है कि जी बीवी को घूरना, तलाक, दूसरी शादी को की धमकी देना, गाली देना जुर्म करार दिया गया है। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक ये अहम कानून साजी पास की गई है। मज़ीद भी इसके अंदर हैं कि अगर जेलसी के अंदर आप मोबाइल फ़ोन्स चेक करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, तो उसके ऊपर भी सज़ा होगी। आपके ख़्याल में कानून साजी में जो अमेंडमेंट की गई है या कानून साजी की गई है कैसी है? अलीना, अभी हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात कर रहे थे कि वहाँ पे किस किस्म के कानून लाए जा रहे हैं और पाबंदियाँ बढ़ाई जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। ये जो अमेंडमेंट है ये शर्मिला फारूकी साहिबा लाई हैं, और इसमें एक तो डेफिनेशन जो है अग्रीव्ड पर्सन की उसको भी बढ़ाया गया है। अब इसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं, और कोई भी वनरेबल शख्स जो एक घर में हो जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन सकता है। उसके बाद इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी भी पहले भी थी, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़, सब कुछ इसमें साइकोलॉजिकल अब्यूज़ तक डाला गया है। इमोशनल अब्यूज़ को उन्होंने बड़ी तफसील से इस बिल में समझाया है कि इसमें स्टॉकिंग हो सकती है, हैरेसमेंट हो सकती है, आप जेलसी के तौर पे किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करें, या आप किसी एक औरत पे गलत इल्ज़ामात लगाएं या धमकी दें कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या मैं जाके दूसरी शादी कर दूंगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें लगी कि अब इसमें एक प्रोटेक्शन कमेटी बनेगी, और वो जो प्रोटेक्शन कमेटी होगी उसमें पुलिस अफसर जो होंगे वो ख़वातीन पुलिस अफसरान होंगे, उसमें डॉक्टर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें फैमिली प्रोटेक्शन सेंटर से। इस प्रोटेक्शन कमेटी का क्या काम होगा ये भी हमें बताएं। वो इनका काम ये होगा कि जो विक्टिम है उसको वो बताएंगे कि उनके कानूनी हकूक क्या हैं, उनको अगर लीगल एड चाहिए वो लेके देंगे, उनको अगर कोई सेफ्टी चाहिए है, अगर उनको ख़तरा है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जब वो जो अग्रीव्ड है या जो विक्टिम है जब वो कंप्लेंट जमा कराने जाए तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जाएगा ताकि उनकी हिफाजत रहे, बिकॉज इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हमें पता है कि बाद में डोमेस्टिक वायलेंस से किस किस्म के हालात बनते हैं। तो बहुत अच्छा कानून है, और मैं फिर से ये कहूँगी ना कि इसलिए इतना ज़रूरी है कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामान में हो, क्योंकि वो इस किस्म के प्रोग्रेसिव जो है वो कवानीन लेके आती हैं जिससे ख़वातीन को और सबको मुल्क में फ़ायदा होता है। क्योंकि इसमें तो मर्दों के लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है, बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे आपने भी बताया। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर शाह साहिबा, इसको बड़ी अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। मल साहब, आपसे सवाल हो रहे क्रिकेट से मुताल्लिक। पूछा जा रहा है बांग्लादेश के मामले के ऊपर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। T20 वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, खेलेंगे या नहीं इसके ऊपर अभी फैसला हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ आ जाएं तो फिर हम फैसला कोई करेंगे। आपकी राय क्या है सर, पाकिस्तान को T20 खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल खेलना चाहिए। पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के हवाले से पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने ICC के जो दोहरा मेयार है उस पर तनकीद की है, उसने बांग्लादेश के साथ स्टैंड किया है, लेकिन पाकिस्तान ख़ुद कैसे इस इवेंट से बाहर हो सकता है? इसलिए कि पाकिस्तान ने तो ये एग्री किया था कि उनका न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो, वो उन्होंने एग्री कर लिया ICC ने उसमें, इंडिया के साथ ख़ास तौर पे। इसी तरीके से जब आप किसी इवेंट का में हिस्सा नहीं लेते या इवेंट का बॉयकॉट करते हैं तो फिर आपको कोई वैलिड रीज़न देने होते हैं। ये वैलिड रीज़न नहीं बनता कि बांग्लादेश के साथ क्योंकि ICC ने ज़्यादती की है इसलिए हम इन सॉलिडारिटी। तो मेरे ख़्याल में ये कोई, और फिर अभी फ़ैसला आया नहीं है, ऑफिशियली नहीं आया, और मोहसिन नकवी साहब ने आके मीडिया से गुफ्तगू कर ली, उन्होंने अपना माइंडसेट उन्होंने बता दिया। ऐसी चीज़ें ये कोई पब्लिकली चीज़ें थोड़ी की जाती हैं।
جب وزیر اعظم آتے وزیر اعظم اول تو میں تو اس فیصلے کو بہت اسٹرینج سمجھتا ہوں, اس لیے کہ پاکستان کا آئی سی سی کے حوالے سے اس کو متنازع فیصلہ بنگلہ دیش کے حوالے سے کہنا وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک بنتا ہے کیونکہ آئی سی سی, لیکن اپنے حوالے سے آپ ہم نہیں کھیلیں گے, ہم نہ کھیلیں گے تو کوئی ریزن نہیں بنتا. اچھا سر, ریزن کے بارے میں تو میرا ایک سوال ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن یہ ایگزیکٹلی ویسی سچویشن ہوگی نا جیسے وہ ہینڈ شیک کے معاملے میں ہم آ کے ایک دم سے ہم نے کہا ہم دیکھیں گے, میچ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے, ایک بڑا ہم لوگوں نے وہ اس کا بنا لیا معاملہ, لیکن اینڈ میں ہمیں کھیلنا پڑا, اور پھر اس کے بعد وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہینڈ شیک کے مسئلے پہ. سر ایک اور چیز, سوری, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کھیلیں گے, کیا ہم بنگلہ دیش کی سولیڈیرٹی سے زیادہ یہ جواز بنا سکتے ہیں کہ انڈیا ہر موقع کے اوپر اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے, تو اس بنیاد پر لیک آف اسپورٹس مین اسپرٹ کی بنیاد پر ہم دستبردار ہوتے ہیں, کیا یہ بنیاد بن سکتی ہے؟ ہم تو اگر یہ آپ نے پوزیشن لینی تھی تو پھر آپ نے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آئی سی سی کہ ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے. اچھا تو آپ کلیئرلی کہہ دیتے کہ جی ہمیں ہمارا جو ہے اس طرح نہ رکھے, ہم انڈیا کے خلاف نہیں کھیلیں گے, تو ایک الگ پوزیشن ہے. لیکن اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ اسٹینڈ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا ایک بات ہے, لیکن اس میں آپ کا بوائیکاٹ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ وہ کوئی ریزن نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بات تو مان لی گئی ہے, تو آپ کس بنیاد پر وہ ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں صرف فائنینشلی نقصان نہیں ہوگا, وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. جو ہمیں دوسرا نقصان ہوگا کہ پھر تو آپ ایک ریلائبل وہی نہیں رہیں گے کہ کل تو آئی سی سی یا تو آپ کے ساتھ 4-5 اور ملک ساتھ آ کے کھڑے ہوتے, 4-5 ملک مشترکہ طور پہ آئی سی سی کے جو ممبرز ہیں وہ ایک پوزیشن لیتے. تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. فخر سوال کرتے ہیں جی, آخری سوال رہ گیا ہے. فخر صاحب آپ سے پوچھا جا رہا ہے, احسن اقبال کہتے ہیں غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے پاکستان کو فلسطینی حقوق کے دفاع کے لیے اہم کردار ملا ہے, حصہ اگر نہ بنتے تو اپوزیشن کہتی کہ ملک تنہا رہ گیا. اپوزیشن آبویسلی اس کے خلاف ہے. آپ یہ بتائیں کہ کس کا موقف درست ہے, حکومت کا یا پھر اپوزیشن کا؟ بہت شکریہ. میں یہ اسی معاملے کے حوالے سے جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے حکومت کو کہ وہ غزہ بورڈ آف جو پیس ہے اس میں کیوں پاکستان اس کا جو ہے وہ سگنیٹری بنا ہے, اس پہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ موجودہ حکومت ہے اس کی جگہ پہ عمران خان ہوتے یا مولانا فضل الرحمان ہوتے حکومت میں, تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سگنیٹری بنتے بلکہ بورڈ آف پیس کا جو ہے وہ حصہ بنتے. تو وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں, خاص طور کے اوپر جو آج اس میں جو پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے, یہ پاکستان کی طرف سے کوئی آئسولیشن میں نہیں لیا گیا. دیکھیں جب صدر ٹرمپ کا یہ جو 20 نکاتی فارمولہ تھا, اس میں 8 جو کی مسلم ممالک تھے OIC کے ممبران, ان سب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا تھا پورے پروسیس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اہم ممالک سعودی عرب ہے, اس میں قطر ہے, اس میں UAE ہے, اس میں ترکیہ ہے, اس میں انڈونیشیا ہے. تو یہ کوئی پاکستان جو ہے وہ اکیلا ایسا مسلم ملک نہیں ہے جس نے غزہ بورڈ آف پیس کا جو ہے وہ سگنیٹری بنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے بالکل درست فیصلہ ہے, اور اس سے اگر مین سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ فلسطین کے اندر جو نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ رکوا سکتا ہے, کیا وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ بمباری کو رکوا سکتے ہیں یا نہیں رکوا سکتے. جو سوال پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے, میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا بورڈ آف پیس کا, اور دوسرا جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا کیا آگے جو ہے وہ مینڈیٹ ہوگا. ان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ سوال پوچھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ پاکستان اس کا کیوں سگنیٹری بننا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جن مقاصد کے فخر صاحب لیے معذرت, لیکن کیا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ نمبر 1, ایک تو ہم ہر معاملے کو سیاست زدہ کر دیتے ہیں. یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عمران خان ہوتے یا اگر نواز شریف ہوتے یا اگر زرداری صاحب ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا. یہ معاملہ پاکستان کی ایک ایتھوس سے متعلق ہے, تو اگر اس کے اوپر جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ریشنل ہونا چاہیے, قطع نظر اس چیز سے کہ کون پارٹی یا کون حکمران ہے. نمبر 2, کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے پہلے رکھا جانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ میں ہر چیز ڈسکلوز ہوتی, چاہے ہمارے پاس آپشن تھی, چوائس تھی یا نہیں تھی, پھر بھی سارا کا سارا آ کے ڈسکلوز کیا جاتا کہ کیا شرائط ہیں, کیوں ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو وہ بہتر نہ ہوتا؟ اپوزیشن کی تنقید یہاں تک کیا درست نہیں ہے؟
بالکل اس حوالے سے علینا آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں کہ جو اپوزیشن اگر اس حوالے سے بات کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی حساس ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل بھی اس بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ ڈپلوائے کرنی ہے اس میں بھی اسرائیل کی جو ہے وہ مرضی شامل ہوگی، تو اس وجہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ جو چیزیں ہیں شفافیت کو ان کو وہ سامنے لانا چاہیے، اور پارلیمان کو نہیں صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ طور کے اوپر عوام کی انفارمیشن کے لیے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے مقاصد کیا ہوں گے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا، کیونکہ اس میں ایک چیز اور جو ایمبیگوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے کیا یہ پرماننٹ ایک اس کا وہ ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہے کہ ابھی فی الحال 3 سال کے لیے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے جو فورن آفس کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس کا کوئی پرماننٹ ممبر نہیں ہے، بلکہ 3 سال کے لیے بورڈ کے ٹرمز آف کنڈیشنز میں بھی چارٹر میں بھی ہے کہ 3 سال بعد آپ کو $1 بلین دینا پڑے گا ممبرشپ رینیو کروانے کے لیے، لیکن جو غزہ کے لیے پلانز اناؤنس کیے گئے ہیں، ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہیں جیرڈ کوشنر، ٹرمپ صاحب کے داماد، وہ تو ایک بڑے الیبوریٹ ریزورٹ کے لیے پلانز ہیں سارے کے سارے. کیا پاکستان کو پتہ تھا کہ اس طرح کے پلانز بن رہے ہیں، ہم اس کے سگنیٹری ہیں، یہ پلانز کس طرح سے غزہ اور فلسطین کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ سر یہ پارلیمنٹ میں اگر آ کے بتایا جاتا تو ہمیں بھی کلیئرٹی ہوتی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے موجودہ حالات میں؟ علینا دیکھیں یہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن اور کوئی تھا بھی نہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ جو 8 ممالک جو کہ انیشل جو غزہ کے حوالے سے ایک ٹرمپ کا جو 20 نکاتی فارمولہ تھا اس کا حصہ تھا، پاکستان اس سے علیحدہ کوئی بھی اس طرح کا وہ نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا بات یہ کہ جو آج کل کے جو پاکستان کے جو سفارتی محاذ کے حوالے سے تو پاکستان اس وجہ سے بھی آپ کو یاد ہوگا جو حکومت کے اگر لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 2001 والی جس طرح پاکستان کی صورتحال تھی وہ اسی طرح کی صورتحال تھی. دوسری ایک جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا جیرڈ کوشنر کے حوالے سے، دیکھیں یہ ان کے جو مارکو روبیو ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور پاکستان کی حوالے سے یہ جو آفر ہے یہاں پہ اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے تو وہ اس کے حوالے سے بھی ان ٹچ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل لا علم تھا، یہ بات درست ہے جو اپوزیشن کی کہ یہاں پہ پارلیمان کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے. یہ والی چیز یہ اتنے سارے سوالات جو آپ کے بطور اتنے بڑے تحقیقاتی صحافی آپ کے ذہن کو بھی نہیں کلیئرٹی. اب جو عوام ہے ہم لوگوں کو تو پھر انفارمیشن فیڈ ان ہوتی رہتی ہے، ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے کیا نہیں، انفارمڈ لوگ ہوتے ہیں، بٹ عام عوام کو تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب ایل انفارمڈ ہوں گے، جب اس طرح کے بڑے فیصلوں سے متعلق عوام کو لیا ہی نہیں جائے گا اعتماد میں، تو پھر سوالات اٹھیں گے اور پھر یہ بھی جنم لیں گی عجیب سیاسی چیزیں کہ کون ہوتا تو کیا ہوتا. تو بجائے اس کے 2026 آ گیا ہے کہ ہم آج بھی اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ نہیں بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کیا، یہ بتا دیتے کھل کے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے، یہ کڑوا فیصلہ ضرور، ہمیں بھی ابھی پوری طرح نہیں پتہ ہے واٹ ایور دا سرکمسٹانسز، لیکن ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا، ہمیں کوئی چوائس نہیں تھی، یہ ہیں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تھینک یو ویری مچ. ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں فار ٹرانسپیرنسی جی، اور آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے. اجازت دیں، اللہ حافظ.